اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، عزیزان گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی ناظرین کا میں سید نظر فاطمہ، ہمارے اس پروگرام دا مسلم لائف سٹائل میں، ایک ایسا پروگرام جو ہمیں آداب زندگی سکھاتا ہے دین اسلام کے نظریے سے، وہ تمام آداب زندگی جو روایات میں آئمہ معصومین نے ہمیں تعلیم کیے ہیں، جو قرآن مجید میں ہمارے پروردگار نے ہمیں تعلیم کیا ہے، ان تمام آداب پر ہم اپنی زندگی کو آج کے اس دور میں کیسے آسانی سے گزار سکتے ہیں، اسی مقصد کے ساتھ لے کر حاضر ہوتے ہیں اس پروگرام کو۔ اور آج کا موضوع اتنا اہم ہے کہ شاید اس کے بنا ہماری زندگیاں ادھوری ہیں۔ ہمارا موضوع ہے دعا۔ آئیے دیکھیں کہ وہ دعا جو صبح شام ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری زبانوں پر ورد رہتی ہے، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ آخر دین اسلام نے کیا تعلیم کیا ہے۔ اور اس اہم گفتگو میں ہمارا ساتھ خواہر عزمی زہرا رضوی دے رہی ہیں، ان کے استقبال سے آغاز گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، دعا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں میں یوں کہوں کہ ہمارے گھر کا بچہ بھی بہت اچھے سے جس سے واقف ہے، ننھا سا بچہ بھی ہو اور اس کے سامنے دعا کہا جائے تو وہ فوراً ہاتھ اٹھانا جانتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے گھروں کی تربیت ہے اور اتنا زیادہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم سبھی اس سے بہت اچھے سے آشنا ہیں۔ لیکن اگر اس کی تعریف کہی جائے اور اس کے صحیح سلیقے اور آداب کی بات کی جائے تو اگر ہر کسی کو پتہ ہوتا تو ہر کسی کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور اسی مقصد کے ساتھ انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو دعا اپنے آپ میں ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک دعا جو کہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے ہر انسان کی زندگی میں، لیکن فرق یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، احساس نہیں کرتے، جبکہ یقیناً خداوند عالم کی طرف سے ایک بہترین تحفہ، نایاب تحفہ ہماری مشکلات کو حل کرنے کا ہے۔ اور دعا کے اگر لغوی ہم معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پکارنے کے یا بلانے کے، اور عام طور پر خداوند عالم سے راز و نیاز کرنا یا اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو خدا کے حضور مانگنا، اس سے اس کے متعلق جو ہے دعا کا مفہوم یہی ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم پروردگار عالم کی طرف سے جو بھی بخشش و عطا وہ ہمیں دینا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ایک بہترین اس کا ایک سلیقہ ہو کہ جب ہم مانگے وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں خداوند عالم کا یہ حکم بھی آیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، یعنی کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اب جب وہ پروردگار عالم، وہ معبود حقیقی ہم سے خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو یقیناً یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک بہترین انداز سے پورے سلیقے کے ساتھ اگر خدا سے مانگے تو وہ ان چیزوں کو رد کر دے۔ اور ضرورت کی دعا کی بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہمارے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی چیز کہ اسی سے وابستہ کہ انسان کی زندگی بہت سے نشیب و فراز سے گزرتی ہے، بہت سے اتار چڑھاؤ اس کی زندگی میں آتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسے بھی پڑاؤ اس کی زندگی میں آتے ہیں کہ جہاں پر اس کے لیے تمام راستے اسے بند نظر آتے ہیں، اس کی امیدیں جو ہیں وہ ٹوٹنے لگتی ہیں، وہ انسان خود بکھرنے لگتا ہے، خود ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں جو امید کی کرن اس کی زندگی میں آتی ہے، اسے دعا ہے، یقیناً وہ دعا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک امید بندھتی ہے کہ نہیں، ابھی یہ زندگی ختم نہیں ہوئی، ارے ہمارے لیے یہ امید ہے، خداوند عالم موجود ہے، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ مانگو میں دوں گا تو ہم کیوں نا امید ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اس دعا کے ذریعے اپنے رب سے دوسرا فائدہ یہ کہ رابطہ عبد و معبود کے بیچ گہرا ہوتا ہے، بہترین راستہ کہ ہم اس دنیا میں دیکھیں کہ جب ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اپنے بابا سے مانگتے ہیں، اپنی والدہ سے مانگتے ہیں، تو اس وقت اور گہرا تعلق ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو اور وہ کھیلتا کھیلتا ہے، امی مجھے ایک چاکلیٹ ہی چاہیے، لیکن وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس نے فقط ایک چاکلیٹ مانگی، ہم نے خوشی سے اسے دی، یہ تو ظاہری طور پر، لیکن اندرونی ایک خوشی وہ ماں بھی یا باپ بھی محسوس کرتا ہے کہ میرا بچہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو میں اسے جو ہے اس کی بات کو نہیں ٹھکراؤں گا۔ تو ایک ماں باپ جو اتنی محبت بھرا ہوا دل رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر بچہ سوال کرے تو اسے ٹھکرایا نہ جائے۔ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر وہ رب جو ہم سے محبت کرتا ہے، جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو ہمارا جو تعلق ہے اس سے اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اپنے رب سے اپنے رابطے کو اپنے مضبوط کرنا، بہت زیادہ گہرا کرنا کا بہترین راستہ دعا ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے
اور اس کے ذریعے سے اس کی مشکلات کا حل اسے مل جاتا ہے یا پریشانی ختم ہو جاتی ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اب اسے خدا کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کا اگر تکبر ہے تو وہ پست ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ جو ہے خدا کی ذات ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ جو وہ یہ سوچتا تھا نا کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں، ارے میں ایسا کر سکتا ہوں، میں ایسا کر سکتی ہوں، ارے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں کافی ہوں، میرا پریوار کافی ہے، میرا خاندان کافی ہے، جب اس پر مشکل آتی ہے تب اسے پتہ چلتا ہے نہ میں کچھ ہوں نہ میرے اپنے کچھ تھے، اگر خدا نہ چاہے تو اس دعا کے ذریعے سے اسے خدا کی قوت کا بھی احساس ہوتا ہے، اس کی بزرگی، اس کی برتری کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ تمام فوائد جو اس کے عقائد کو بھی دیکھیے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ حدیثوں میں دیکھیے وارد ہوا ہے کہ رسالت مآب بیان فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے۔ دین کا ستون بھی کہا گیا ہے کیونکہ دیکھیے اس کے ذریعے سے کس طرح ہمارا عقیدہ بھی مضبوط ہو رہا ہے نا، ہمارا دین بہتر ہوتا ہے۔ چوتھے امام بیان فرماتے ہیں دعا بلا و مصیبت کو ٹال دیا کرتی ہے۔ پھر مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ایک سپر کا کام کرتی ہے، جب دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے بالآخر کھل جاتا ہے۔ تو یہ تمام فوائد ہمیں دعا کے ذریعے سے مل رہے ہیں، تو ہم کیوں کر اس چیز کو فراموش کریں؟ بالکل، اور جب اس کا صحیح سلیقہ پتہ ہوتا ہے تو انسان کی امید جو ہے وہ اور پر امید ہو جاتی ہے۔ دعا مانگتے وقت ایک الگ کیفیت اور آ جاتی ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ جیسے جو بہت عام سی چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، محمد و آل محمد پر صلوات بھیج کے مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں کر کے دعا مانگتے ہیں تو یقین اور بڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اب ہم نے آداب کا خیال رکھا ہے، اب خدا ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خدا وعدہ کر رہا ہے قرآن میں کہ تم مانگو اور میں عطا کروں گا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، بہت دل سے مانگتے ہیں، بہت آداب کا خیال رکھتے ہوئے مانگتے ہیں، پھر بھی ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات روایات میں بیان کی؟ جی، اس کی بھی کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں اور اسے مثالوں کے ذریعے سے پیش کیا گیا کہ بعض دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے جو شخص گھر میں بیٹھ کر بغیر محنت کے وہ یہ دعا کرے، یعنی محنت نہیں کرنا چاہتا، کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے جاب کے لیے، بزنس کے لیے، اور گھر میں بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور کہے خدایا مجھے رزق دے دے، تو ایسی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی دعا ہم مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے۔ ہم دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہمیں جناب مریم کی زندگی کی ملتی ہے کہ جب ان کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا اور جس درخت کے نیچے اللہ نے آنے کا حکم دیا تھا اور ولادت ہو گئی بچے کی، وہ بھوکی ہیں، اور وہ درخت جو کھجور کا تھا، مطلب پہلے سوکھا ہوا تھا، ان کے آنے سے برکت سے ایک مرتبہ لہلہا اٹھا، کھجوریں آ گئیں، تو اب چونکہ بھوکی تھیں، اب اس بھوک کے عالم میں خدا چاہتا ان کے دامن میں کھجوریں گرا دیتا، لیکن نہیں، اب جب وہ دعا کر رہی ہیں تو خدا کہہ رہا ہے جناب مریم سے کہ اس شاخ کو ہلاؤ، یعنی وہاں پر بھی یہ تقاضا ہے کہ محنت کی جائے، کوشش کی جائے، اپنی طرف سے ایفرٹ لگایا جائے۔ تو اب جب وہ کوشش کرتی ہیں تو انہیں اس کا نتیجہ مل رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی دعا ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری کوشش کیا ہے، یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں تو دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ دوسری چیز کہ جو شخص بیوی کے حق میں بد دعا کرے حالانکہ طلاق کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی کوئی بیوی جو اسے بہت اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرے کہ خدایا اسے برباد کر دے یا اسے اس طرح سے، تو اب چونکہ اختیار اللہ نے اسے طلاق کا دیا تھا، وہ طلاق کے ذریعے اس سے الگ ہو سکتا ہے اگر زندگی تلخ ہے اس کے ساتھ میں، لیکن اس کے باوجود وہ بد دعا کر رہا ہے تو ایسی دعا بھی رد کر دی جاتی ہے۔ تیسری چیز کہ جو شخص قرض دار کے انکار پر بد دعا کرے حالانکہ گواہ فراہم کرنے کا حق اس کے ہاتھ میں تھا، یعنی کہ وہ جب کسی کو قرض دے رہا ہے گواہ رکھنے کا حکم اللہ دیتا ہے کہ ایک گواہ بنا لو، لیکن اس نے گواہ نہیں بنایا، اب وہ انسان جو ہے اس کی رقم واپس نہیں کر رہا تو اس کے حق میں وہ بد دعا کرے، دعا قبول نہیں کرے گا قبول۔ پھر جو شخص ایک بار رزق خدا کو برباد کر دے اور پھر مانگے، اللہ نے دیا اسے بہت دیا، اس نے بالکل اس کا خیال نہیں کیا اور یوں ہی اسراف کر دیا، برباد کر دیا، نعمت کو نعمت نہیں جانا، بالکل بے شک، بہت خوب۔ تو اب اس نے رزق کا جو ہے رزق کی قدر نہیں کی، اب جب وہ رزق ہاتھ سے چلا گیا، برباد ہو گیا، پھر سے دعا مانگے رزق کے لیے تو اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ پھر جو شخص مکان بدل سکتا ہو اور پڑوسی کے حق میں بد دعا کرے، دیکھیں کتنی پیاری باتیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے، واقعاً ایک ایک چیز ہمیں سلیقہ اپنی زندگی کا سکھا رہا ہے۔ واقعاً جو ہم کہیں کہ جو آپ نے شو کا نام رکھا بہت خوبصورت کہ مسلم لائف اسٹائل، یقیناً مسلم لائف اسٹائل اگر ہم دیکھیں تو بہترین لائف اسٹائل ہے، اگر اسے اپنا لے تو زندگی کے ہر مسائل ہمارے جو ہے حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے۔ لائف اسٹائل ڈیزارڈر، لائف اسٹائل ڈیزیزز جو آج ہمارے درمیان پھیل رہی ہیں،
وہ ساری شاید حل ہو جائیں اگر ہم صحیح لائف سٹائل کو چن لیں. اور بے شک مسلم لائف سٹائل ہی صحیح لائف بے سٹائل. شک. تو اب سوچئے پڑوسی کے بارے میں کہ کوئی پڑوسی اذیت دے رہا ہے، آپ کے اختیار میں آپ گھر بدل سکتے ہیں تو آپ گھر تبدیل کریں، اس کے حق میں بد دعا نہ کریں، اور ایسی بد دعا قبول نہیں ہوتی. پھر جو بار بار گناہ کرے، جو گنہگار ہے، گناہ پر اصرار کرتا ہے، وہ دعا کرے گا تو اس کی بھی دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی. جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو، جو مال حرام کھاتا ہو، ان تمام کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پیچھے رہے، ادا نہ کرے لوگوں کے حقوق اور اس کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، حرام کاموں میں ملوث رہتا ہے، خدا اس کی بھی دعا کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں ہوتی. نماز میں تاخیر کر دینے والا، بہت چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، تاخیر کر دینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، منافقت اختیار کرنے والے، ایسے تمام لوگ ہیں کہ جن کی دعا کو خدا یعنی اللہ ایک ایک عمل کو کہہ رہا ہے کہ یہ کرنے والے کا قبول نہیں، اور ان میں سے نہ جانے کتنی ایک ایک جگہ پہ مجمع ہو رکھا ہے. بالکل. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، والدین کو ہی ہم نے ان کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، انہیں اتنی اذیت دیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک انہیں 10 باتیں سناتے ہیں. اگر وہ ضعیفی کے عالم میں پہنچ گئے ہیں، کسی چیز کا سوال کرتے ہیں یا کچھ نہیں سمجھ سکے، ایک مرتبہ سے 2 مرتبہ پوچھ لیا، انہیں 10 باتیں ہم سنا کر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد نمازوں میں مصلوں میں آ کر کے گڑ گڑاتے ہیں، بارے الہ یہ دعا سن لے، یہ قبول کر لے، یہ دے دے، فلاں دے دے، ہماری یہ مشکل حل کر دے. جا کر پہلے ماں باپ کے پیروں کو پکڑ کر معافی مانگی جائے. جن کی زندگی میں نہیں رہتے ہیں تب احساس کرتے ہیں ہم نے کتنا غلط کیا. پھر اس کے بعد ان کے چشمے بھی بڑے احترام سے رکھے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی نشانیاں، ایک رومال بھی ہے، ابا کا رومال ہے، اماں کا چشمہ ہے، یہ ان کی دوا کا پاؤچ ہے، بڑا سنبھال کر رکھا جاتا ہے. جب وہ خود آپ کی زندگی میں موجود تھے، ان کی شخصیت کو کیوں آپ نے خیال نہ کیا؟ جو موجود تھے کہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ایسی بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں. بہت اچھا ہے خواہر، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان گناہوں سے ہم پرہیز کر سکیں، اپنے اندر ان اخلاقی برائیوں کو، اپنے جو بھی موجود ہیں ان کو دور کر سکیں خود سے، تاکہ ہماری دعاؤں میں انشاءاللہ اثر آ سکے. علاوہ ان تمام باتوں کے خواہر، کیا زمان اور مکان کی بھی کوئی قید رکھی گئی ہے دعا کے لیے؟ جی بے شک. دیکھیے، زمان و مکان، افعال و احوال، ان چاروں چیزوں کے حوالے سے بھی دعا کی قبولیت کا بڑا گہرا تعلق ہے. زمان کے اعتبار سے یعنی کہ کوئی ایسا وقت جی کہ جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. تو روایات میں ذکر کیا جاتا ہے زمان کے اعتبار سے، جیسے کہ شب جمعہ، روز جمعہ، آخر شب، پھر ماہ رمضان، شبہائے قدر، شب عرفہ، روز عرفہ، شب و روز بعثت، یعنی شب بعثت اور روز بعثت، پھر شب عید الفطر و شب عید الاضحیٰ، شب اور روز غدیر، یعنی شب عید غدیر اور روز عید غدیر. اور بھی اس طرح کی بہت سے وقت ہیں، جیسے کہ وقت زوال ہے، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کا وقت، وقت اذان، بارش کے وقت کی دعا. تو یہ تمام، یہ کچھ کا میں نے ذکر کیا، مزید اور دعاؤں کی کتابوں میں تفصیلاً ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ تمام ایسے اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں انسان کی قبول ہوتی ہیں. ان میں سے لگ بھگ بہت سارے روز ہماری زندگی میں آتے ہیں. بھائی اذان ہی لے لیں ہم خواہر، تو اذان کتنی مرتبہ ہوتی ہے. تو اس وقت ایک صدق دل کے ساتھ اور سلیقوں کا خیال کر کے اگر انسان پورے آداب کا خیال کرتے ہوئے بہترین طریقے سے دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. پھر مکان کے اعتبار سے بھی کچھ مثالیں پیش کی گئیں، جیسے کہ جگہ، پلیس، کہ کس جگہ پر دعائیں زیادہ جلدی قبول ہوتی انسان کی. مسجد میں دیکھیے، یہی وجہ ہے کہ مردوں کو جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے. جب وہ مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، ان کی دعائیں اس طرح سے قبول ہوتی ہے. خانہ کعبہ، کہ وہاں پر دعائیں قبول ہوتی. میدان عرفات، میدان مزدلفہ، روضہ رسول، روضہ امام حسین علیہ السلام، اور مشاہد مقدسہ وغیرہ، کہ ان تمام جگہوں پر انسان کی دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی ہیں. تو یہ زمان و مکان کے اعتبار سے. افعال و احوال کے اعتبار سے بھی کچھ مثالیں، کہ جیسے کہ نماز کے بعد پھر مریض کی دعا عیادت کرنے والے کے حق میں. یہی وجہ ہے جب کوئی بیمار ہو تو یہ نہ کہیں کہ ہم بیمار تھے تو وہ نہیں آئے تو اب ہم کیوں جائیں. نہیں، اس موقع کو غنیمت جانیں اور ضرور جائیں مریض کی عیادت کے لیے. کیونکہ اگر اس مریض نے نہ زبان سے کہا، دل سے دعا کر دی ہمارے حق میں، خوش ہو گیا ہمارے آنے سے، کچھ تحفے لے کر جائیں. تحفے بھی دینا لینا اسلام میں بہت جو ہے یقیناً سکھایا گیا ہے. تو اگر ہم کچھ تحفہ لے کر گئے، کسی بیمار کے دل کو خوش کر دیا، وہ زبان سے نہ کہے، اس کے دل سے اگر دعا نکلتی ہے، خدا اس کی دعا کو عیادت کرنے والے کے حق میں قبول کرتا ہے. پھر سائل کی دعا دینے والے کے حق میں. پھر روزے دار کی دعا، بیمار کی دعا، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے کی دعا.
مظلوم کی دعا، محتاج مومن کی دعا، وقت افطار کی دعا، والدین کی دعا، ماں باپ کی دعائے خیر اور دعائے بد، دونوں اللہ بڑی تیزی کے ساتھ سنتا ہے اور یہ قبولیت سے زیادہ قریب تر ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ کچھ ایسے افعال اور احوال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جو دعاؤں کی قبولیت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر خواہر انسان دعا مانگنا چاہے تو اس کے علاوہ بھی کیا کوئی آداب بتائے گئے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے؟ وہی جو ہمارا ٹاپک ہے اس پروگرام کا کہ بالآخر اگر ہم اس بات کو مکمل کرنا چاہیں کہ ہم نے ان سب باتوں کا خیال رکھ لیا ہو، اب ہم خود دعا کر رہے ہیں، جی بالکل، ہم گناہوں سے پرہیز کر رہے ہوں، ہم اپنے کردار کو مکمل کر لیں، کسی کا حق نہ غصب کیا ہو، حقوق الناس ادا کر رہے ہو، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، افعال، مقام اور ہر چیز کا، وقت کا سارا خیال کرتے ہوئے اب اگر ہم دعا مانگیں تو کیا آداب ہمارے لیے ضروری ہیں خیال رکھنے کے؟ جی خواہر، بالکل. جب ہم نے ان تمام باتوں پر بھی توجہ کی ہے، اب ہم خود دست دعا بلند کر رہے ہیں، اب ہم خود دعا خدا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ تو روایات کے جملے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو بالخصوص ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بہترین چیز ہے کہ انسان باوضو ہو. اگر باوضو ہو کر دعا کرتا ہے اس کی دعا جو ہے قابل قبول ہوتی ہے. تو انسان باوضو ہو کر دعا کرے، خوشبو استعمال کرے، خوشبو کو خداوند عالم پسند کرتا ہے. پھر روبہ قبلہ ہو، حضور قلب سے دعا کرے، خدا سے حسن ظن رکھے، یعنی یہ کہ ہاں خدا سنے گا ضرور، وہ ہماری مشکل کو حل کرے گا ضرور، اس پر یقین رکھیں، حسن ظن رکھیں، اچھا گمان اللہ کے لیے رکھیں. اور پھر دعا سے پہلے صدقہ دے، بہت بہترین راستہ ہے. اور دعا سے پہلے صلوات پڑھے. اچھا، دعا سے پہلے بھی صلوات پڑھنے کا حکم ہے اور بعد میں بھی کہ آخر میں بھی جو ہے صلوات پڑھی جائے. یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بغیر صلوات کے دعا خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتی. جب تک کہ محمد و آل محمد پر درود نہ پڑھی جائے وہ دعا خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی ہے. تو یہ بہترین راستہ ہمیں بتایا گیا. پھر دعا سے پہلے حمد خدا کرے، اس سے پہلے کہ ہم اپنی کچھ پریشانیاں اللہ سے بیان کر رہے ہیں، ہم باوضو ہو گئے، ان تمام چیزوں کا ہم نے خیال کیا، روبہ قبلہ ہو گئے، تمام چیزیں. اب سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرے. پھر حرام کام یا قطع رحم کی دعا نہ کرے، یعنی یہ نہ دعا کرے کہ خدایا جو ہے فلاں شخص سے ہمارا رشتہ جو ہے بالکل ختم کروا دے، فلاں عزیز سے ہمیں دور کروا دے. حرام کام کی یا قطع رحم کی دعا نہ کرے، یا یہ دعا نہ کرے خدایا میرا بچہ جو ہے وہ میوزک میں پرفارم کرنے والا ہے، کچھ ڈانس وغیرہ میں، تو اسے فرسٹ پرائز دلا دینا. یہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اتنے غافل کی گناہ کی بھی دعا خدا کی بارگاہ میں کرتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں. پھر امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ خدا بندوں سے گڑ گڑانے کو منع کرتا ہے اور اپنے پروردگار عالم کہتا ہے کہ مجھ سے گڑ گڑاؤ، اپنے آپ سے گڑ گڑانے کو جو ہے حکم دیتا ہے. تو یعنی کہ خدا سے رو رو کر کے دعا کی جائے. یہاں پر ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ مولا میں دعا کے وقت چاہتا تو ہوں کہ میں روں، گڑ گڑا کر کے دعا کروں، پر مجھے رونا نہیں آتا، اور جب میں اپنے عزیزوں کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے، لیکن دعا کے وقت نہیں آتا. امام اس کا بہترین راستہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو اپنے عزیزوں کو یاد کر لیا کر، انہیں یاد کر کے جب تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے، جب تو رونے لگے، اس وقت تو دعا کر لے، خدا اس وقت کی بھی تیری دعا کو قبول کر لے گا. رحیم و کریم پروردگار ہے. ہم واقعاً بہت خوش نصیب ہیں خواہر کہ خداوند عالم نے ہمیں دین اسلام جیسا بہترین دین عنایت فرمایا کہ ہم کسی اپنے کی جدائی پر اگر غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اس لمحے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگ لو مجھ سے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، قبول کروں گا. کہ اپنے کو یاد کر کے بھی غمزدہ ہو تو کچھ دعائیں، کچھ حاجتیں میری بارگاہ میں تم مجھ سے ضرور مانگو. اسی لیے شاید کہا گیا نا کہ جب تمہارا دل رنجیدہ ہو اٹھے تب دعا مانگو. ضروری نہیں ہے وہ کس چیز پہ رنجیدہ ہو، لیکن جب تمہارا دل رنجیدہ ہو، آنکھوں میں اشک ہو، تو دعا مانگ لو. قبول ہوتی ہے. اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ سب چیزیں سننے کے بعد اس نے توفیق عمل بھی دی ہے کہ الحمدللہ اس کا کتنا شکر ہے کہ جب کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو فوراً زبان پہ اللہم عجل ولی کل فرج آ جاتا ہے. اور خدا ہم سبھی کو یہ توفیق دے کہ یہ بنا رہے اور انشاءاللہ ہمیں ضرورت نہ پڑے اس دعا کی، ہمارے امام جلد آ جائیں، جلد آ جائیں انشاءاللہ. جہاں پر یہ تمام باتیں، وہیں پر اپنی دعاؤں میں دوسرے مومنین کا بھی خیال کریں کہ فقط یہ نہیں اپنے لیے ہی مانگتے چلے گئے، دوسروں کے بارے میں بھی، ان کے حق میں بھی دعا کریں گے. معصومین کا شیوا رہا ہے. ہم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرتی تھیں، پڑوسیوں کے حق میں اور دوسروں کے حق میں دعائیں کرتی تھیں. معصومین کا شیوا رہا ہے. تو ہم اپنی بے شک باتوں کو خدا کے حضور رکھیں، اپنی حاجتوں کو، لیکن ساتھ میں دوسرے مومنین کے لیے بھی
دعا کی جائے. پھر خدا کی بارگاہ میں اپنی ذلت و عاجزی اور کمزوری کا بھی اظہار انسان کرے. یہاں تک کہ پایا جاتا ہے روایت میں کہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ مجھ سے لرزتے ہوئے دعا کرو، اپنے چہرے کو خاک پر رکھو، میرے سامنے باقاعدہ سجدہ کرو اور کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا کرو اور خوف زدہ دل کے ساتھ مجھ سے مناجات کرو. یہ تمام دیکھیں سلیقے بیان کیے جا رہے ہیں کہ دعا کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے. پھر تیزی کے ساتھ میں اسے بیان کر دوں کہ خدا محمد وآل محمد کے حق کا واسطہ دے کر جب ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ اس دعا کو قبول کرتا ہے. پھر اپنے گناہوں کا اقرار کریں خدا کے سامنے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، اس سے خوف خدا بھی دل میں پیدا ہوگا اور خدا اس چیز کو پسند کرتا ہے. وقت دعا ہاتھ میں عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی پہنے رہیں کہ اس سے بھی دعا قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے. پھر دعا کے خاتمے پر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے. دعا کے بعد اپنے کردار کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ اس کے بعد ہم نے دعا کر لی، دعا کرنے تک کے اچھے بنے رہے اور دعا کرنے کے بعد اب پھر گناہ کی زندگی میں جتنی چیزوں کا خیال رکھا تھا ان تمام چیزوں کو درکنار کر دیا کہ دعا تو مانگ لی ہے. کیونکہ اب اگر پھر سے ہم گناہ کی زندگی میں آتے ہیں وہ دعا روک دی جاتی ہے ہمارے لیے. اور پھر اس کے بعد آخر میں کہ ہے بہت ساری چیزیں جس میں کچھ مخصوص بیان میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اور آخر میں کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اور سر و سینے پر پھیریں. اچھا، یعنی یہ جو ہمارا عمل ہے یہ باقاعدہ حدیثوں سے ثابت ہے. اپنے چہرے اور سر و سینے پر ہاتھوں کو اپنے دعا کرنے کے بعد پھیرا جائے. تو یہ کچھ آداب ایسے بیان کیے گئے، اگر ہم ان کا بھی خیال کر لیں تو بہت حد تک ہم محسوس کریں گے کہ خدا کی بارگاہ میں ہماری دعائیں رد نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ قبول خداوند عالم ان دعاؤں کو کرے گا. مشکلات کا ضرور کچھ حل نکلے انشاءاللہ. ہمیں توفیق دے ان باتوں کا خیال رکھنے کا کہ ہم دا موسٹ آف دس اپارچونٹی بنا سکیں. اللہ آپ کو بہت بہترین جزا سے نوازے کہ آپ نے ہمیں اتنی اچھی تعلیم دی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، ہمارا یہ ایپیسوڈ دا مسلم لائف سٹائل کا دعا کے سلیقے کے اعتبار سے کہ دعائیں مانگنا ہم میں سے کسے نہیں آتا ہے. خدا نے ہر کسی کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ جب کوئی نہیں نظر آتا تو صرف وہی نظر آتا ہے. اور اگرچہ سلیقہ دعا نہ بھی آتا ہو پھر بھی یہ دل دعا کرنا جانتا ہے. تو پھر کیوں نہ اس کو سلیقے کے ساتھ مزین کر کے سجا کر کے اپنی دعا کو محمد و آل محمد پر صلوات بھیج کر ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے کردار کا، اپنے اخلاق کا، حقوق الناس کا خیال رکھتے ہوئے جب ان دعاؤں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا تو پھر ہمارے اور آپ کے شکوے ختم ہو جائیں گے کہ یہ دعائیں آخر قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں. خداوند عالم ہماری زبانوں میں تاثیر دے کہ اس پروگرام کو جس مقصد کے ساتھ لے کر آئے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں، ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہو سکیں. اور پہلی اور آخری یہی دعا ہے کہ خدا یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ.